بیوی کا اعتماد۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے، اس لیے وہ آپ کو اپنی ہر بات بتاتی ہے۔ ہم سفر کو منانا۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ عورت اور مرد۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ اللہ، میں نے یقین کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے، الحمدللہ۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ تھا میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھائے آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح کی نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ جو تم سارا دن بے گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ بیوی سے پیار۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی شرم والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرے، یہ پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق پیار والا رشتہ نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینا سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ بیوی کے مجرم۔ شادی شدہ مرد اگر تاک چھانک کرے تو یہ کردار کی گھٹیا پن اور ذلت کی علامت ہے، یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں، ان کی اپنی بدنیتی ہے۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، تم دوسری عورت کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک غیرت مند مرد کو اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے تو وہ دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور بے غیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورتوں کو دیکھ لیتے ہیں، یہ صرف اور صرف بےغیرتی اور کردار کی گھٹیا پن کی وجہ سے ہے۔ ایسے لوگ مجرم ہیں، اپنی بیویوں کے ان کے حقوق ماننے والے ہیں۔ آگے جا کر عورت کو ان سے سوال کرنے کا حق دیا جائے گا۔ شریک حیات۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے، پانی پینے سے پہلے مجھے پلاتے، پھر اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اسی طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ شوہر اور بیوی۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ طاقتور عورت۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔
شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ وہی دیتی ہے۔ اگر آپ پریشان ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اس لیے دعا کریں اور اس پہ یقین سے کریں کہ یہ دعا میں نے جو کی ہے اللہ قبول کریں گے ہی کریں گے ہر حال میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموش، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین، حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں کوئی بھلائیاں ہوں گی۔ صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر، جس کو آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کی فیصلوں پر، اور کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا، کبھی نہیں بھٹکتا۔ بہت لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں، کیونکہ صبر سے بڑا کوئی، کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ نماز، خدا ایسی نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو، ہمیں کہیں بھی سکون نہ ملے جب تک ہم نماز نہ پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔